اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ مشرکین عرب جب کوئی بے حیائی کا کام اور بے شرمی کا کام کرتے تھے، یعنی زنا کرتے تھے یا اغلام کرتے تھے یا بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، ان کو جب سمجھایا جاتا تو وہ کہتے کہ یہ طریقہ تو اسلام سے چلا آ رہا ہے، ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، یعنی یہ اللہ کی شریعت کا حکم ہے۔ تو اس کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا ہے کہ عقل سلیم ان کاموں سے نفرت کرتی ہے، تو اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کی تعلیم دیں۔ تمہارے اسلاف تو گمراہ تھے، ان کے طریقے کا کیا اعتبار ہے؟ اللہ کی طرف جو تم ان کاموں کی نسبت کرتے ہو، یہ اصل میں تمہاری جہالت کا نتیجہ ہے۔ آج بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل مسلمان ہیں، پتلون پہن کر کرتے کے بغیر گھومتے ہیں، یا عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، یا دوسرے برے کاموں میں مبتلا ہے، ان کو سمجھایا جائے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ طریقہ تو ملکی ریت ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ قباحت تو ہے کہ یہ لباس بے حیائی والا لباس ہے۔ فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ مشرکین کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہمارے اسلاف سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ اب اس کا جواب اللہ پاک دے رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ قطعاً بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے نام وہ بات لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کی ریت ہے، اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں 3 کاموں کا حکم دیا ہے۔ ایک، انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اسلاف کی بات گمراہی ہو تو انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات بے دلیل منسوب نہ کی جائے۔ دوسرا، عبادات میں سیدھا چہرہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رکھا جائے۔ عبادت میں ادنا شرک کی آمیزش بھی نہ کی جائے۔ حدیث شریف میں عبادات میں دکھاوا کرنے کو بھی شرک قرار دیا ہے۔ اور تیسرا حکم یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اخلاص کے ساتھ کی جائے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کی جائے۔ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ یہ وہ 3 کام ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، جبکہ مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ ان کاموں سے کوسوں دور ہیں۔ وہ بے حیائی کے کاموں کے سلسلے میں انصاف نہیں کرتے، پرانی لکیر پیٹتے جا رہے ہیں اور اس کو اللہ کی شریعت بتاتے ہیں۔ حج و عمرہ کا احرام باندھتے ہیں تو تلبیہ اس طرح پڑھتے ہیں لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، آپ کا کوئی شریک نہیں، ہاں ایک شریک یعنی مورتی ہے جو آپ ہی کا ہے، یعنی آپ نے اس کو شریک بنایا ہے، آپ مالک ہیں، وہ کسی چیز کا مالک نہیں، پھر بھی وہ شریک ہے۔ تو جب اس طرح تلبیہ پڑھا
تو حج و عمرے میں رخ اللہ کی طرف کہاں رہا؟ تلبیہ ایک دعا ہے، اس میں اخلاص کہاں رہا؟ اور دعا ایک عبادت ہے، بس دین اللہ کے لیے خالص کہاں رہا؟ تو فرمایا قل امر ربی بالقسط، آپ کہیں میرے پروردگار نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور سیدھا رکھو تم اپنے چہروں کو عبادت کے وقت، یعنی ہر عبادت اللہ کے لیے کرو، وَادْعُوهُ، اور اس کو پکارو یعنی دعا کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کر کے، یعنی شرک کے ساتھ دعا مت کرو، شرک کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر ان کو زمین میں پھیلا دیا، بالآخر انسان کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ابتدائے آفرینش میں تو ایک تھے، انسان پھر جدا جدا ہو گئے، چنانچہ وہ جماعتیں بن کر لوٹیں گے، ایک جماعت راہیاب ہوگی، دوسری پرلے درجے کی گمراہ ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو یعنی مورتیوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا ہے، جن کو وہ اللہ سے کم درجے کا سمجھتے ہیں پھر بھی برابر کا شریک کرتے، سمجھتے ہیں کہ وہ راہیاب ہیں، وہ سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر شیاطین یعنی مورتیوں کی پوجا کرے وہ راہیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کما بدأکم، جس طرح تم کو پہلی بار پیدا کیا، تعودون، تم لوٹ آؤ گے، یعنی جاؤ گے کہاں؟ لوٹنا تو ہمارے پاس ہے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک جماعت کو اللہ نے ہدایت دی، دوسری جماعت پر گمراہی کا ٹھپا لگ گیا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین یعنی مورتیوں کو کارساز یعنی معبود بنایا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں یا راہیاب ہیں، اسی شرک کی وجہ سے ان پر گمراہی کا ٹھپا لگ گیا۔ صدق اللہ العظیم۔